ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں آپ کو آگاہ کریں۔ مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کے کسی نمائندے نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی۔ گزشتہ ہفتے آرمی چیف سے ملاقات میں شہباز شریف اور خواجہ آصف شامل تھے۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ شیخ صاحب، آپ نے اس ملاقات کا احوال بھی بتایا تھا اور یہ بھی تذکرہ کیا تھا کہ کون کون موجود ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہو چکا ہے۔ مریم صاحب آپ یہ فرماتی ہیں کہ نواز شریف کے کسی نمائندے کی آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کیا شہباز شریف، خواجہ آصف نمائندے نہیں ہیں نواز شریف صاحب کے؟ احسن اقبال کا بھی نام لکھیں، پھر آج میں مجبوراً کہتا ہوں ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی، کچھ عرصہ پہلے بھی ہوئی۔ میں نے اور شہباز شریف نے ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھایا، اور یہ چائے تھی اور یہ 3-3.5 گھنٹے رہی، وہ کوئی 5 گھنٹے رہی۔ اور مریم صاحبہ جس دن سچ بولیں گی ان کی سیاست کا آخری دن ہوگا۔ یہ تو بڑی بد اخلاقی والی بات ہے کہ میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور مجبوراً مجھے کل یہ بات کرنی پڑی، جب کیونکہ لوگوں نے، میڈیا نے اور انگریزی اخباروں نے اس کو عجیب رنگ دیا، تو میں نے بتایا کہ یہ گلگت بلتستان پہ ہوئی، لیکن سب باتیں ہوئی اس میں۔ اور جو پہلے ملاقات ہوئی، آج میں مجبوراً کہہ رہا ہوں ایک نہیں دو ملاقاتیں ہوئی۔ اچھا، اور آئے کسی چینل پہ میں کہیں گے تو پروف ثابت کر دوں گا کہ دونوں ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو شیخ صاحب یہ کتنے عرصے میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟ اس کا تو کافی مہینہ ہو گیا ہوگا، مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا۔ اچھا، ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ شیخ صاحب جو پہلی ملاقات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس میں احسن اقبال صاحب کے ساتھ اور کون کون سے نون لیگ کے لیڈرز موجود تھے اگر تھے تو؟ خواجہ صاحب تھے اور شہباز صاحب تھے، اور یہی ٹیم تھی جو آج کل 16 تاریخ کو ٹیم تھی۔ اور مریم صاحبہ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ نہ تو سیاسی قیادت کو جانا چاہیے اور نہ ہی عسکری قیادت کو بلانا چاہیے ملاقاتوں کے لیے، تو اب یہ اپنی قیادت کے خلاف بیانات دے رہی ہیں مریم صاحبہ؟ یہ کچھ 14 سال کے بچے تو نہیں ہیں کہ جن کو کھلونے دیکھ کے پھیلایا گیا ہو۔ ظاہر ہے پورا ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹمیٹیکلی ان کو انویٹیشن دی گئی، اور پہلی دعوت میں صرف یہ فرق تھا کہ جو اسد الرحمان ہے، میرا خیال ہے فضل الرحمان کے بیٹے، اس دن وہ دوسرے تھے، کیا نام ہے ان کا؟ تو شیخ صاحب جو آپ کا نیریٹو رہا ہے، آپ کہتے ہیں کہ اب سے کچھ عرصے میں نون میں سے شین جنم لے گی، تو یہ اسی نیریٹو کو کیری کر رہی ہیں مریم نواز، اپنی الگ پارٹی لے کر چل رہی ہیں؟ ان میں سے نئی پارٹی نکلے گی، میں اس پہ قائم ہوں۔ میں نے 30 دسمبر جنوری کا ٹائم دیا ہے، میں اس پر قائم۔ اچھا شیخ صاحب ایک اور بات کہتے ہیں کہ نہ نواز شریف صاحب کو اس ملاقات کا پتہ تھا اور نہ ہی مجھے پتہ تھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے بھائی سے مشورے کے بغیر شہباز شریف صاحب جائیں گے ایسی ملاقات میں؟ مجھے ان سے بات چیت پہلی میٹنگ میں تو ہوئی، اس میٹنگ میں میری ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تو ایسی میں غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا عمر کے اس حصے میں۔ یہ ملاقات ہوئی، اگر انہوں نے نہیں بتایا تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نون سے شین نکلنا شروع ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، اور اسی حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی کیا گفتگو ہوئی، انہوں نے کیا میڈیا سے بات؟ مریم یہ بتائیں گی جو ڈنر ہوا ہے جی ایس کیو میں، کیا وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا؟ شہباز شریف اور خواجہ آصف جو گئے ہیں وہاں پہ، اور احسن اقبال صاحب؟ ڈنر کا تو مجھے پتہ نہیں، شاید ڈنر تو نہیں ہوا، مجھے بھی سننے میں آیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا، اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے، وہ عوامی ریپرزینٹیٹیوز کا ایشو ہے، ان کے سالو کرنے کا ایشو ہے، ان کی مشاورت کا ایشو ہے۔ یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے، یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے۔ صابر شاکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ صابر، گفتگو مریم نواز کی رہی، وہ تو ڈس اون کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، لیڈرز ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہ مجھے پتہ ہے نہ ابا جان کو پتہ ہے۔ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، خواجہ آصف صاحب کو، احسن اقبال صاحب کو رکھا ہوا ہے جی بارگیننگ کرنے کے لیے، اور وہ بالکل ان کے علم میں تھا۔ آپ کو ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کو پتہ تھا یا نہیں۔ جب دھرنا ہے عمران خان صاحب کا، تو پوری پارلیمان جو ہے وہ کھڑی ہو گئی نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور مولانا فضل الرحمان، اچک صاحب، پیپلز پارٹی، سب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ نے ٹکرا جانا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے خاموشی سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب سے کہا کہ آپ مصالحت کروائیں ہماری، اور آپ مذاکرات شروع کریں عمران خان صاحب سے اور طاہر القادری صاحب سے۔ تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی، طاہر القادری صاحب بھی ملے اور عمران خان صاحب بھی ملے راحیل شریف صاحب سے، اور جب یہ ملاقات کی خبر آئی تو اس کے بعد پارلیمان میں نواز شریف صاحب مکر گئے، کیونکہ اچک رئی صاحب میدان میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا،
آپ خفیہ طور پہ ان سے بات کر رہے ہیں اور آرمی چیف کو بیچ میں ڈالا ہوا ہے. جب نواز شریف صاحب ادھر مکر گئے تو ادھر سے پھر جنرل باجوہ صاحب، عاصم باجوہ صاحب DGIS تھے، ان کا ٹویٹ آ گیا. انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر نے کہا تھا آرمی چیف کو، آرمی چیف سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ گورنمنٹ کے بہاف پہ ان سے مذاکرات کریں. اس کے بعد پھر کنونشن سینٹر میں باقاعدہ مذاکرات ہوتے رہے. ISI کے، MI کے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوتے تھے، ان کے بھی ہوتے تھے. تو اس لیے یہ ان کو اس وقت چاہیے ڈیل اور ڈھیل. اس کے لیے شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، احسن اقبال صاحب ان کو رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، اب ان کو سائڈ پہ کیا ہے. تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو. اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو APC میں ایک انقلابی قسم کی تقریر کرنے کی کوشش کی نواز شریف صاحب نے، وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو گیا جب پتہ چلا کہ یہ تو خود سیاستدان جو ہیں وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں، مذاکرات بھی کرتے ہیں اور بات چیت بھی کرتے ہیں. اور میں شیخ رشید صاحب کی اس انفارمیشن کو مزید بتا دوں کہ یہ پہلے انفرادی ملاقاتیں ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، میں خواجہ آصف صاحب کا وہ چینل بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کس ذریعے سے آرمی چیف کو اپروچ کرتے ہیں، کس شخصیت کے ذریعے سے آرمی چیف کو اپروچ کرتے ہیں اور DGISI جنرل فیض حمید کو اپروچ کرتے ہیں. یہ انہوں نے جہاں جہاں پتہ چلتا ہے کہ یہ سافٹ کارنر ہے، یہ انہی کو اپروچ کرتے ہیں. تو صابر شاکر صاحب، ایک مریم صاحبہ کے ایک بیان کا ایک بڑا اہم پہلو ہے. وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے کسی نمائندے سے آرمی چیف کی ملاقات نہیں ہوئی. تو مریم نواز کی نظر میں نواز شریف صاحب کا اصل نمائندہ کون ہے اس پارٹی میں؟ نواز شریف صاحب کے اصل نمائندے شہباز شریف صاحب ہی ان سے بات چیت کرتے رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب ہی گارنٹر ہیں. شہباز شریف صاحب کی گارنٹی پہ ہی تو نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں. جن کو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کے نمائندے نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب کے دستخطوں سے، ان کی انڈر ٹیکنگ سے نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں. جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے نمائندے نہیں ہیں، تو یہ وقت آنے پہ یہ پینترا بدلتے ہیں اور ان کے لیے جھوٹ بولنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ بول دیتے ہیں. اور اب چونکہ ان کا سارا نیریٹو جو ہے وہ ستیہ ناش ہو چکا ہے، جو کہ APC میں آیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے تھے، پتہ چلا ان کے بیٹے بھی موجود تھے. اور اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا غفور حیدری صاحب، اکرم درانی صاحب، یہ آرمی چیف کے گھر میں جا کے ڈنر کر چکے ہیں، 3 گھنٹے کی نشست کر چکے ہیں. تو صابر شاکر صاحب، اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو بیان سامنے آیا ہے، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ اپنی پارٹی میں اس طرح کی بیان بازی کر کے یہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہیں اور پارٹی میں ایک ڈیویژن واضح طور پر نظر آ رہا ہے؟ یہ لندن جانا چاہتی ہیں جی، سمپل سی بات ہے. اور نواز شریف صاحب جا چکے، اگلا فیز ان کا تھا. اور اس کے بعد ظاہر ہے وہاں سے جا کے نواز شریف صاحب نے کچھ پیمنٹس بھیجنی تھی، کچھ معاملات طے کرنے تھے، وہ انہوں نے کیے نہیں. اور بلکہ ادھر جا کے پھر وہ دوبارہ انقلابی بن گئے. مریم بی بی کی صرف ایک ہی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کو لندن بھیج دیا جائے. اس کے علاوہ ان کا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے. اور یہ سارا پریشر کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی اپنے معاملات طے کر رہی ہے. مسلم لیگ نواز کے اندر 2-3 گروپس ہیں، وہ اپنے اپنے معاملات طے کر رہے ہیں. اور اس وقت مسلم لیگ نواز کے اندر بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکی ہے پارلیمان کے اندر، کہ انہوں نے وہ یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرین کہ ہماری سیاست جو ہے اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ نہیں. اس لیے اب وہ پریشان ہیں اور یہ انہی پریشانیوں کی یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. شہباز شریف صاحب ان کے نمائندے نہیں ہیں، خواجہ آصف صاحب ان کے نمائندے نہیں ہیں، احسن اقبال صاحب ان کے نمائندے نہیں ہیں. اب پتہ چل جائے گا کہ شہباز شریف صاحب. تو صابر شاکر صاحب، اصولاً تو اگر کوئی شخص پارٹی کے جو ایک پالیسی ہوتی ہے یا گائیڈ لائنز ہوتی ہیں ان کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ظاہر ہے کہ اسے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ نے یہ ملاقات کیوں کر کی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پوچھیں گی مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب اپنے بھائی سے یا باقی پارٹی کے لیڈر سے، جیسا کہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں تو علم ہی نہیں؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہونا تو یہی چاہیے کہ شہباز شریف صاحب کو معزول کر دینا چاہیے پارٹی کی صدارت سے. احسن اقبال صاحب کے پاس بھی عہدہ ہے، ان کو بھی معزول کر دینا چاہیے. خواجہ آصف صاحب کے پاس بھی کوئی عہدہ ہوگا، ان کو بھی معزول کرنا چاہیے. ان کو شوکت نوٹس جاری کرنے چاہیے، ان سے استعفے لے لینے چاہیے پارلیمان سے کہ جناب آپ اپنی جو ہے اعتماد کھو بیٹھے ہیں پارٹی کا، اور یہ ایک بہت بڑا سٹیپ لیا ہے آپ نے.
کہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کے، پارٹی قائد سے ہٹ کے آپ نے کیا ہے جناب آرمی چیف سے ملاقات کی، اور وہ بھی پاکستان کے آرمی چیف سے. اصل مسئلہ یہ ہے انڈین آرمی چیف سے ملاقات ہو تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، کسی مغربی ملک کے آرمی چیف سے ملاقات ہو تو ان کو ایشو نہیں ہے. مریم بی بی کو ایشو ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف افواج پاکستان کے آرمی چیف سے ان کی ملاقات کیوں ہوئی، کیونکہ وہ ملاقات ان کو خود کرنی چاہیے، ان کو خود ڈیل کرنی چاہیے، ان کو خود معاملات طے کرنے چاہیے. اصل پرابلم یہ ہے. اور شہباز شریف صاحب کو کسی سے پارٹی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے ماتحت ہیں مریم بی بی بطور نائب صدر، اور شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں. ٹھیک ہے سابق شاکر صاحب، فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فواد چودھری صاحب. السلام علیکم فواد چودھری صاحب. جی السلام علیکم سر. بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں مریم نواز صاحبہ نے. کہتی ہیں کہ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے، نہ ابا جان کو علم ہے نہ میرے علم میں ہے کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں، اور وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتی ہیں کہ کوئی نواز شریف صاحب کے کسی نمائندے سے آرمی چیف کی ملاقات نہیں ہوئی. کیا مطلب لیا جا سکتا ہے آسان الفاظ میں اس بیان کا؟ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے نمائندے نہیں ہیں، نمبر 1. نمبر 2، شہباز شریف صاحب کی مسلم لیگ جو ہے وہ علیحدہ ہے، مریم نواز کی مسلم لیگ علیحدہ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت مریم نواز نے جو موقف لیا ہے کہ ان کو نہیں بتایا گیا کہ وہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے، تو یہ تو ان کے گھر کا معاملہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ منافقت ہے جو کہ شریف فیملی اور پی ایم ایل این ایک بدرجہ اتم ان میں موجود ہے، اور وہ یہ ہر معاملے کے اوپر سامنے آتی ہے کہ آپ کا جب آپ کمرے کے اندر آپ کا موقف اور ہوتا ہے، کمرے کے باہر آپ کا موقف اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کمرے کے اندر ایشوز کے اوپر پوزیشن اور ہوتی ہے، باہر اور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک ساری اپوزیشن کا پہلے ہی بھرم نہیں ہے، اور وہ مزید جو ہے وہ اس منافقانہ سیاست کی وجہ سے ان کا بھرم مزید کھل کے جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور کوئی آدمی بھی ان کی کسی بات کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں. تو فواد صاحب، ابھی اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ پارٹی پالیسی کے خلاف ورزی کی، گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کیا، پارٹی کے قائد کو بتائے بغیر ایک میٹنگ میں گئے جہاں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا مریم نواز صاحبہ کے بقول. تو اب تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، شو کاز دینا چاہیے، یا کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں اگر ایسا ہی ہے؟ دیکھیں نا، شہباز شریف تو مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف تو دونوں کنوکٹڈ ہیں. اب اگر انہوں نے ان کو نہیں بتایا اور وہ ان کی سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں یا وہ اپنی سیاست کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، اس سے اصل میں جو ہم ہمیشہ پہلے بھی جو میں ذکر کر چکا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک قیادت کی لڑائی جاری ہے، اور شہباز شریف کی مسلم لیگ نون میں اور مریم نواز کی مسلم لیگ میں، اور جب تک ان کی یہ لڑائی ختم نہیں ہوتی وہ کسی پالیسی کے اوپر بھی یکجا نہیں ہوں گے. اور یہ جو آج سٹیٹمنٹ ہے مریم نواز بی بی کا، یہ بھی اسی لڑائی کی طرف ایک اشارہ ہے جو اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر چل رہی ہے. اور جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، اور انہوں نے گفتگو بھی جو کی ہے وہ بھی اب سامنے آ چکی ہے. لہٰذا اس میں اگر مریم نواز سمجھتی ہیں کہ شہباز شریف نے زیادتی کی ہے یا ان کا جو ہے وہ یہ موقف نہیں ہے، تو پھر یہ تو بہت پالیسی ڈیسیژن ہے. میرے خیال میں اب مریم نواز کو اپنے گروپ کو علیحدہ کر کے اس کا اعلان کر دینا چاہیے کہ وہ اپنے چچا کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتی ہیں اور وہ اپنا علیحدہ گروپ بنائے، تاکہ لوگوں کو سمجھ تو آئے نا کہ کیا ہے. اچھا، ابھی یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، وہ کہتی ہیں کہ فیصلے جو ہیں وہ پارلیمان میں ہونے چاہیے، جی ایچ کیو میں نہیں. لیکن جب اسپیکر صاحب نے کمیٹی کا اجلاس کال کیا تھا، آپ کے علم میں ہوگا، تو اس وقت ان میں سے کسی نے اس میں شرکت کی حامی نہیں بھری تھی بلکہ انکار کر دیا تھا. لیکن جب وہاں پر میٹنگ کے لیے بلایا گیا تو پھر سارے کے سارے گئے، اور اس کے بعد اب یہ بیان بازی. اور اس کے بعد بھی بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہوئی کہ بلاول صاحب نے یہ تجویز دی کہ اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کا اجلاس بنائیں. اس کے بعد جو گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ ہیں اور جو گورنر ہیں، ان کو بڑی جلدی میں وہ رات کو وہ پہنچے گلگت بلتستان سے، پورا سفر کر کے وہ اسلام آباد پہنچے، اور اگلے دن جب میٹنگ تھی تو اس میں پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے پھر آنے سے انکار کر دیا. ان کو اگر جو ہے یہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے، اور جب ان کو کوئی پیغام ادھر بھیج کے یہ روزانہ ادھر جانے کو تو 24 گھنٹے جو ہے وہ سوٹ ٹائی پہن کے اور جوتے پہن کے تیار رہتے ہیں، لیکن پارلیمنٹری
پارٹیسپیشن جو ہے اس میں ان کو کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. تو یہ بھی اسی ایک سمجھیے کہ منافقانہ سیاست کا اظہار ہے جو وتیرہ ہے اس وقت اپوزیشن. اور ایک اور چیز ہے فواد چودھری صاحب، جب ملاقات ہوئی تو اس کا از خود تذکرہ بھی نہیں کیا، یعنی کہ ویسے بیان بازی اور مطلب ظاہر ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو سلیکٹڈ کہنا اور بھی بہت سے بیانات کہتے ہیں کہ لانے والے کون ہیں اور یہ وہ، اور اس کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس کو پھر آپ نے خود اسے صیغہ راز میں بھی رکھا. میرا خیال ہے وہ صیغہ راز میں اس لیے بھی رکھا ہے کہ بےعزتی بھی بہت ہوئی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ جو وہ باتیں وہاں پہ یہ کرتے ہیں اس باتوں کا اظہار باہر آ کے اور طرح سے کرتے ہیں، کمروں میں اور طرح سے کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپوزیشن کی سیاست جم بھی نہیں رہی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ ان سے مایوس ہو رہے ہیں. انشاءاللہ دیکھیے اس وقت پاکستان میں امیدوں کا مرکز عمران خان ہے، اور اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ بالکل ایک اندھے جو ہے وہ کنویں کی طرف جا رہی ہے. اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اپوزیشن کے اندر دراڑیں مزید ابھر کے آپ کو سامنے آئیں گی. ابھی تو آپ کو پی ایم ایل این کے اندر دراڑیں نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے باقی آپ کو اپوزیشن میں بھی دراڑیں نظر آئیں. اور جس طریقے سے یہ آگے بڑھیں گے اور جس تحریک کا انہوں نے اعلان کیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ تحریک چلنے سے پہلے ہی دم توڑ دے گی، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کے آپس کے اختلافات ابھر کے سامنے آئیں گے، اور پارٹیز کے اندر کے اختلافات ابھر کے سامنے آئیں گے. اچھا فواد صاحب، آپ نے تذکرہ کیا پی ایم ایل این کا، پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہماری ہوتی ہیں تو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اور سیکیورٹی ایشوز پہ ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ملاقات ہوئی تو اس کے اندر ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا کہ ہمیں حکومت کی نہیں، ہمیں عسکری قیادت کی گارنٹی چاہیے یہ گلگت بلتستان کے فیئر اینڈ فری الیکشنز کے لیے. تو اس کا کیا مقصد ہوا پھر؟ دیکھیں نا، یہی پرابلم جو ہے وہ ایک پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں الیکشنز کے دو حصے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو حصہ ہے، ایک سیکیورٹی حصہ ہے. اب فوج پاکستان کا سیکیورٹی ادارہ ہے، اور اگر پاکستان کی حکومت فوج کو بلائے گی سیکیورٹی کے لیے تو فوج کو آنا پڑتا ہے. پچھلے الیکشنز میں بھی حکومت نے اس وقت، اور وہ نگران حکومت جو کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے آپس میں بنائی تھی، انہوں نے فوج کو بلایا تھا. اگر حکومت فوج کو نہیں بلاتی تو ظاہر فوج نہ آتی، اور وہ پولنگ اسٹیشنز کے اوپر بھی آپ کو نظر نہیں آتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو مقامی پولیس ہے وہ مقامی سیاست میں انٹرینٹ ہوتی ہے، مقامی سیاست کا حصہ بن چکی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پولیس کے ادارے کو، جیسے سندھ میں آپ دیکھیں کتنا زیادہ پولیس پولیٹیسائزڈ ہے، ایون پنجاب میں آپ دیکھیں کتنی پولیٹیسائزڈ ہے. اب یہ جو جب آپ فوج کا جو جوان جب آ کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کانفیڈنس آتا ہے، اور ووٹر جو ہے وہ خود کو محفوظ خیال کرتا ہے، اس لیے فوج کو بلایا جاتا ہے. اب یہ جو جس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں، یہ خود بھی جا کے کہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن ہونے چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوج کی نگرانی میں الیکشن نہیں ہو تو آپ اپنا آلٹرنیٹو بتائیے پھر کیا ہونا چاہیے. نہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے پاس، اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہ تو کوئی آلٹرنیٹو سلوشن ہے، نہ ان کے پاس کوئی بات کرنے کو ہے. وہ لے دے کے بس ایک ہی رٹا لگایا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ اور یہ جو سارا گروپ ہے. نہ ان کی کوئی پولیٹیکل ہسٹری کے اوپر انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے، نہ ان کو پاکستان کے آئین کا کوئی علم ہے. یہ صرف ایک گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اور اس گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست میں جو ہے وہ چلائیں گے. نہ آپ کی کوئی پولیٹیکل تربیت ہے، نہ کوئی سیاسی تربیت ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ کوئی آپ لوگوں کی کوئی ویسے کوئی ریڈنگ ہے. تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تو فواد صاحب ان ساری رفٹس کے ساتھ، یعنی کہ ایک تو سیاسی جماعتوں کے آپس میں نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، مفادات کے اختلافات ہوتے ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن جو سیاسی جماعتوں کے اندر یہ رفٹس اور دراڑیں نظر آ رہی ہیں ایسی بیان بازی کے بعد، تو پھر آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ان کے احتجاج کا پلان ہے، ریلیوں کا، جلسوں کا، اس کے بعد پھر لانگ مارچ کا جو پلان کیا ہوا ہے، کیا دیکھتے ہیں اس کا فیوچر آپ؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے نا، کوئی بھی جو تحریک چلانے کے لیے ایک مورل کرنسی چاہیے ہوتی ہے، ایک اخلاقی جواز چاہیے ہوتا ہے. جب بھی اخلاقی جواز نہ ہو تحریکیں نہیں کھڑی ہوا کرتی. آپ نواز شریف صاحب کی ذرا معصوم سی خواہش چیک کریں کہ میں تو مے فیئر میں بیٹھوں گا، دنیا کے سب سے مہنگی اپارٹمنٹس جو میں نے پاکستان کے عوام کے پیسوں سے خریدے ہیں، میں تو وہاں سے نہیں ہلوں گا، لیکن پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ میرے لیے سڑکوں کے اوپر نکل آئیں اور وہ حکومت کو بدل دیں. تو پہلے تو آپ مجھے بتائیں اس تحریک کا اخلاقی جواز کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں
ان کی نہ آرگنائزیشن ہے نہ ان کی سخت ہے کہ وہ کوئی تحریک چلا سکیں. تیسری بات یہ ہے کہ اب بھی عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, ان کی مقبولیت کے یہ نزدیک بھی نہیں ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ کوئی تحریک چلانے کا نہ, یہ جو تحریک ہے یہ چلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے. اس تحریک کا نہ کوئی مقصد تھا نہ ہے, اور صرف اس کا ایک سمجھیے کہ میڈیا سپیس گین کرنا تھا جو انہوں نے کر لی, وہ بھی اب ختم ہو رہی ہے, اور یہ سارے اپنی اپنی تنخواہ پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے صابر شاکر صاحب فرمائیے گا, آرمی چیف صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی منتخب حکومت ہو وہ اس کا ساتھ دیں گے, اور وہ دھرنوں کے حق میں نہ پہلے تھے اور نہ اب ہیں, اور کوئی بھی حکومت دھرنوں سے نہیں جا سکتے. تو اس واضح پیغام کے بعد بھی یہ جو اپوزیشن کے یہ جو پلان نظر آ رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ یہ اپوزیشن کا پلان صرف ایک ہی ہے جی, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جب پاناما شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی شریف فیملی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری اس طریقے سے وہ میدان میں نکلی تھی, اور ججوں کو بھی کبھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں لوہے کے ہیں, کبھی ججوں کو توہین آمیز گفتگو کی جاتی تھی ججوں کے بارے میں, کبھی ٹی آئی ٹی کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور خریدنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اب وہی سچویشن ہے اس وقت اپیلیں زیر سماعت ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی اپیلوں میں جان نہیں ہے, اور ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سزائیں جو ہیں وہ بحال رہیں گی جو احتساب عدالت نے سنائی ہیں, اور اس کے بعد ان کی ضمانتیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی, کیونکہ نواز شریف صاحب ڈکلیئر ہو چکے ہیں, ایبسکانڈر ہیں, سزا یافتہ ہیں, مجرم ہیں, وہ لندن میں ہیں, اور مریم بی بی کو اپنا خطرہ ہے. اور اگلی جو پائپ لائن میں کیسز ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ملازمین کے نام پہ 10 ارب روپے کے جو اماؤنٹ ہے وہ برآمد ہو گئی ہے, اکاؤنٹس پکڑے گئے ہیں ملازمین کے نام پہ, کسی کے اکاؤنٹ میں 1.5 ارب پڑا ہے, کسی کا 2.5 ارب پڑا ہے, کسی کے 3 ارب پڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہی اس وقت کیفیت ہے ان کی شریف فیملی کی, اور اسی لیے یہ فوج کو, عدلیہ کو, اداروں کو ان کو تھریٹ کر رہے ہیں, اور ان کو صرف پوری میڈیا انڈسٹری میں صرف ایک بندہ پسند ہے, صرف اس کا نام لیتے ہیں, جج ان کو صرف 2 پسند ہیں. صابر شاکر صاحب اس وقت اس کی ٹائمنگ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیا وجہ لگتی ہے کہ اس وقت یہ ساری بیان بازی کی جا رہی ہے؟ پریشر ڈال رہے ہیں جی, بارگیننگ پوزیشن اپنی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ رعایتیں دیں, ہمیں رعایت کریں, ہمارے ساتھ NRO کریں, ہمیں قومی دھارے میں لے کے آئیں, ورنہ پھر ہم گن ڈالیں گے. اس کے علاوہ پولیٹیکل بلیک میلنگ ہے, کیونکہ ووٹ بینک ان کا موجود ہے, اس ووٹ بینک کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں, اور پہلے یہ مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں, جب مذاکرات وہاں سے کچھ نہیں ملتا, کیونکہ یہ وہی آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ. جب پاناما چل رہا تھا تو نواز شریف صاحب نے آرمی چیف کو کہا کہ یہ ذرا آپ کے جو ہیں MI کا اور ISI کے جو بریگیڈیئر ہیں یہ بہت تنگ کر رہے ہیں, GIT والوں نے ہمیں بتایا, تو آپ ان کو کنٹرول کریں, باقی ہم ہینڈل کر لیں گے. تو آرمی چیف جنرل باجوہ نے نواز شریف کو, یہ آن دا ریکارڈ ہے, یہ اس کی تردید کر دیں اگر کر سکتے ہیں تو شریف فیملی, تو آرمی چیف نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے میں ہم نہیں آئیں گے, یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے, اپنے آپ کو عدالتوں میں کلیئر کریں, اپنے آپ کو GIT کے سامنے کلیئر کریں. GIT انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہے, اس پہ کسی بھی آدمی کو, وہ ISI کا یا MI کا ہے, وہ اپنا کام کرے گا, وہ سب سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے. تو نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ آپ اپنے معاملات پولیٹیکلی ہینڈل کریں اور سپریم کورٹ کے سامنے اپنے آپ کو کلیئر کریں, یہ مشورہ دیا تھا. تو یہ وہی باجوہ صاحب ہیں, اور اب انہی میں سے ان کو کیڑے نکالنا شروع ہو گئے ہیں, کیونکہ ان کو اپوائنٹ تو انہوں نے کیا تھا, کسی اور نے تو نہیں کیا. وسیم بادامی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بادامی صاحب فرمائیے گا کہ یہ کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ ملاقاتیں ہوتی ہیں, پہلے کوئی تذکرہ نہیں کرتے, بعد میں جب ڈیٹیل سامنے آتی ہیں پھر کہتے ہیں ہاں ہوئی تھی. اب مریم صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ نہیں, مجھے اور ابا جان کو تو ملاقات کا علم ہی نہیں تھا, اور جو گئے تھے ملاقات کے لیے وہ ہمارے نمائندے نہیں تھے. تو پھر کون ہے نمائندے آخر؟ جی ابھی انہوں کا بیان دیکھا, اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ علم میں تھا یا نہیں تھا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن کسی کو بھی نہ ملاقات کے لیے جانا چاہیے نہ ملاقات کے لیے بلانا چاہیے, بلکہ اگر کسی کو ان معاملات سے بات کرنا ہے تو اس کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. تو ایک تو ظاہر ہے یہ ایک بار پھر بہت واضح طور پہ وہ جو 2 بہت کلیئر سوچیں ہیں
پاکستان مسلم لیگ نون میں، جس میں سے ایک نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی اور ایک شہباز شریف صاحب کی، اس کی عکاسی کرتا ہے. اور دوسرا ایسے موقع پہ اس طرح کا بیان پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر کے لیے میرا خیال ہے صرف اور صرف مزید نقصان اور کنفیوژن دونوں کا باعث ہے. ایگزیکٹلی یہ تو فیکٹ ہے کہ ظاہر شہباز شریف صاحب ملے ہیں اور اس کی تو منٹ. اچھا پریسائزلی لیٹ می ایڈ کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ یا تو شہباز شریف صاحب ملاقات میں نہ ہوتے، احسن اقبال ہوتے، دیگر نمائندے ہوتے تو چلو آپ کہتے ہیں کہ جی بتائے بغیر چلے گئے، لیکن آپ کے چچا جان جو کہ پارٹی کے صدر ہیں، نواز شریف صاحب کے بھائی ہیں، اگر وہ جا رہے ہیں تو پھر اس وقت ڈس اون کرنے کا مقصد سمجھ نہیں آتا. جی میرا خیال ہے اسی جو ایگریسو پالیٹکس ہے نواز شریف صاحب کی، جس کا اظہار انہوں نے اے پی سی میں کیا ہے، مریم نواز شریف صاحبہ کے جو کہ ان کی ایک رائے ہے، یہ اسی کی تکرار ہے. اور یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ جب شہباز شریف صاحب جا کر ملے ہیں تو اس پہ اگر صرف یہ بھی کہہ دینا کہ جی مجھے نہیں معلوم کہ ملاقات علم میں تھی یا نہیں تھی، ظاہر ہے یہ بھی یعنی یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اس ملاقات کے بعد بھی شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ کے کانٹینٹس بھی ڈسکس نہ کیے نواز شریف صاحب سے. ظاہر ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے. جس طرح میں نے کہا کہ اس طرح کا بیان خود مسلم لیگ نون کی صفوں میں صرف اور صرف مزید کنفیوژن کا، مایوسی کا اور نقصان کا ہی باعث بنے گا. مسلم لیگ نون کو کوئی بھی ایک پوزیشن لے لینی چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ جمہوریت میں سب کی اپنی رائے ہونی چاہیے، لیکن اس میں مسلم لیگ نون کا ووٹر بہت کنفیوز ہوتا ہے کہ جب دو بڑی بڑی قیادتیں اس دو بالکل الگ الگ طرح کے بیانات دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بیان بازی ہوئی ہے آج، جو اس کے لیے مشکلات نہیں بڑھیں گی شہباز شریف صاحب کے لیے، خود کے لیے، یا جو دیگر لیڈرز ہیں؟ احسن اقبال صاحب تو ابھی سے ان کی جانب سے وضاحتیں دینے کا سلسلہ جاری ہے مختلف ٹی وی چینلز پہ کہ میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ اپنی لیڈرز کے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں مریم صاحبہ نے؟ میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کے لیے مایوسی بڑھے گی، مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات بڑھیں گی. مایوسی اس اعتبار سے کہ بھائی پارٹی کا شرازہ ویسے ہی بکھر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ جب نواز شریف صاحب اے پی سی میں تقریر کر رہے تھے تب اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کے تاثرات سے وہ دیکھنے تعلق رکھتے تھے. بہت واضح طور پر وہ اس رائے کے حامی نہیں ہیں کہ اتنا اوور ڈو کیا جائے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جناب اس حد تک جا کے جو ہے وہ ہیڈ آن وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو لے کے جانا تھی. تو وہ مزید مایوس ہوں گے. مشکلات تو بڑھیں گی وہ مسلم لیگ نون کے لیے اس لیے بڑھیں گی کہ بہرحال آپ کی باتیں ٹھیک ہوں یا غلط ہو، قطع نظر اس سے پاکستان کے ماحول میں آپ ایک خاص حد سے آگے جاتے ہیں تو پھر اس کے پھر اپنے اثرات ہوتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کے بیانات کے لیے کوئی زیادہ مناسب وقت ہے. تو ابھی پارٹی بحیثیت پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے اس ساری سچویشن کے بعد جو ہے وہ سنبھلنا تھوڑا مشکل ہوگا؟ اور جو شیخ رشید صاحب پریڈکشنز کرتے آ رہے ہیں آپ کے سامنے بھی ہمارے سامنے بھی کہ جی نون میں سے شین جنم لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو ایسا ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں یہ شیخ صاحب ابھی کہہ رہے ہیں جناب دسمبر تک اس کا حتمی پتہ چل جائے گا. مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اتنی یعنی اس میں کوئی راز نہیں ہے کہ شہباز صاحب کی رائے اس حوالے سے قطعی مختلف ہے نواز شریف صاحب سے. پھر بھی مجھے بہت حیرت ہوگی. میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب اس حوالے سے بالکل ایک بغاوت کا علم بلند کر دیں گے، کہہ دیں گے کہ جناب نہیں جناب اس نظریے سے ہمارا تعلق نہیں ہے. بلکہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا معاملہ جس کا نقصان نون لیگ کو ہوگا. تو میرا نہیں خیال کہ شین لیگ جس کو وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک طریقے سے الگ ایک پورا ایک سلسلہ کھڑا ہو جائے گا. لیکن ہاں میرا یہ خیال ٹھیک ہے. بادامی صاحب لائن پہ رہیے گا. شہباز گل صاحب وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم گل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے اس سارے بیان سے دو تین چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ مرحلہ آیا کیسے. یہ مرحلہ اس طرح سے آیا کہ جب سے شہباز شریف صاحب فیڈرل کینوس پہ آئے ہیں تو ان کا پرسونا بری طرح سے فلاپ ہوا ہے، ناکام ہوا ہے، افیکٹ ہوا ہے. پنجاب کے اندر انہوں نے اپنا ایک فیک پرسونا بنایا ہوا تھا، ٹف ایڈمنسٹریٹر، آئرن مین، پنجاب اسپیڈ اینڈ بلا بلا بلا. لیکن جیسے ہی وہ فیڈرل کینوس پہ آئے جہاں پہ آپ کو بین الصوبائی ایشوز بھی دیکھنے ہوتے ہیں، ڈائیورسٹی کے ایشوز بھی دیکھنے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کمپلیکیشنز بھی دیکھنی ہوتی ہیں، ریجنل ایشوز بھی دیکھنے ہوتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب بری طرح سے پٹے اور وہ کسی قسم کی پرفارمنس فیڈرل کینوس کے اوپر دینے میں ناکام ہوئے. اس وجہ سے ایک تو وہ انڈر پریشر تھے. دوسرا پریشر ان کے اوپر یہ تھا کہ ان کی جو بھتیجی ہیں مریم صفدر صاحبہ، وہ کٹ تھروٹ سیلفش طریقے سے پوری کی پوری پولیٹیکل پارٹی ان سے چھیننے کے دم پہ تھی اور نواز شریف جی کنٹرول تھا وہ مریم صفدر صاحبہ کے ہاتھوں میں دے دیا اور وہ ان کو کنٹرول کر رہی تھی. یہ آپ بھی اور ہم بھی بہت پہلے سے یہ انالیسس کر رہے تھے کہ یہ خاندانی سیاست کی جو کرسی مین ہوتی ہے اس کی دونوں جی اور چچا میں لڑائی ہے، لیکن یہ اون نہیں کرتے تھے. آج آفیشلی مریم صفدر صاحبہ کے تھرو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو ڈس اون کر دیا
ایجیکٹ کر دیا پارٹی میں سے، ان ادر ورڈز اس ریسپیکٹیبل پوزیشن میں سے۔ اب شہباز شریف صاحب کے پاس 3 رستے بچتے ہیں۔ ایک رستہ ان کے پاس یہ بچتا ہے کہ وہ اپنا گروپ جو ہے وہ فارمولیٹ کریں، دوسرا آپشن ان کے پاس بچتا ہے کہ وہ اپنی سے سبکدوش ہو جائیں، اور تیسرا بچتا ہے کہ اس حکومت کو پی جائیں اور آرام سے چپ کر کے اسی تنخواہ پہ کام کریں۔ جو شہباز شریف صاحب کا فیک پرسونا ہے اس حساب سے تو وہ ریاکٹ کریں گے، لیکن جو ان کی حقیقت ہے اور جو ان کی اصلیت ہے، جو اصل پرسونا ہے ان کا، شخصیت ہے جو ان کی، اس سے مجھے 100% یہ بات پتا ہے کہ وہ بڑے آرام سے اس حزیمت کو پی جائیں گے اور وہ کچھ نہیں کریں گے، اسی تنخواہ پہ کام کریں گے۔ یہ میرا تجزیہ ہے اس پہ۔ لیکن اس میں مریم صفدر صاحبہ نے آج کھل کے ان کو ڈسون کیا ہے، اور ایک اور چیز یہ بھی دکھائی ہے کہ اس فیملی میں ہر چیز پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جیسے جدہ جانے پہ جھوٹ بولا گیا، 5 سال کے 10 سال کے ایگریمنٹ ہونے پہ جھوٹ بولا گیا، اس کے بعد بیماری پہ جھوٹ بولا گیا، پورے سسٹم کے ساتھ جھوٹ بول کے فرار ہوا گیا، اس کے بعد دونوں بھائی ایک ہی آن بورڈ ہیں، پھر بھتیجی اور چچا میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں پہ جیسے جھوٹ بولا گیا ایسے یہ جھوٹ بولا جاتا تھا۔ آج بدقسمتی سے کیونکہ دونوں پریشر میں ہیں، دونوں کے اوپر اس ٹائم بہت ہی سنگین منی لانڈرنگ اور دوسرے الزامات آگے بڑھ رہے ہیں جس میں ان دونوں کو پتہ ہے پکڑے جانا ہے، تو دونوں اب پریشر کے اندر آگے ایک دوسرے کو ڈس اون کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج PMLN کے ورکر کے لیے بہت ہی تکلیف کا دن ہے۔ میری تمام ہمدردیاں ان ورکرز کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان سے گزارش یہ بھی کروں گا کہ جب آپ ایک خاندانی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کریں گے، جب آپ پولیٹیکل پارٹی لوگوں کو ایسے دکان چلانے دیں گے جیسے وہ غلہ منڈی میں چلتی ہوئی دکان ہے کہ کس نے کرسی پہ بیٹھنا ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ ان لوگوں کو ڈس اون کیجئے، یہ کمپلسو لائر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں بول سکتے۔ اچھا شہباز گل صاحب، اب آپ کی اجازت سے میں اپنا سوال رکھنا چاہوں گا جو پہلے رہ گیا تھا، کہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو چلیں آپ نے بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب اسی تنخواہ پہ کام کریں، ہزیمت کو برداشت کریں، جو آپ نے بیان دیا، لیکن کیا نون لیگ کو، مریم نواز صاحبہ کو یا نواز شریف صاحب کو باز پرس نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی ہمیں بتائے بغیر آپ کیسے ملنے چلے گئے؟ جیسے کہ میڈیا کے سامنے یا عوام کے سامنے تاثر دیا جا رہا ہے، تو کوئی شو کاز، کوئی اسی طریقے سے نوٹس بھیجنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس کا انٹرسٹنگ جواب یہ کہ وہ یہ کبھی نہیں کریں گے شہباز شریف۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے تو اپنے نمائندے ہر روز کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس سے بھی مل لیں، ہم سے بھی مل لیں، اس سے بھی مل لیں، آپ سے بھی مل لیں، ہر پاسبل جگہ کے اوپر۔ مطلب جنرل باجوہ سے ملنا تو بہت بڑی بات ہے ان کی۔ وہ تو آپ کے میرے جو بہت سارے دوست ہیں ان سے بھی ملنے کی بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، آئے دن کے مل کے کسی طریقے سے ہمیں منی لانڈرنگ اور دوسری چیزوں سے کسی طریقے سے کہیں پہ کوئی ریلیف مل جائے۔ لیکن ایک بات ہمیں پہلی دفعہ ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ فائنلی ہماری سویلین اور ہماری عسکری لیڈرشپ ایک ایسی ہے جن میں وزڈم ہے، جو پرسنل بدلے لینے پہ بلیو نہیں کرتے، جو چھوٹے لیول کی سیاست یا چھوٹے لیول کی باتیں نہیں کرتے۔ اس لیے ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ گڈ کاپ بیڈ کاپ اور ایسی بہت ساری چیزیں کر کے کسی کو ٹریپ نہیں کر سکے، کیونکہ ابھی کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھلے سویلین لیڈرشپ کی سائیڈ ہو بھلے عسکری کی ہو، ان کا فوکس صرف ایک ہے کہ لارجر ریجنل جو کریٹیکل سچویشن جس میں ہمارا ملک ہے اس میں سے ہم نے اپنے پاکستان کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے۔ وہ نہ پیٹی ایشوز کو دیکھ رہے ہیں، نہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کا انٹرسٹ ہے کہ چچا اور بھتیجی کی آپس میں کیا لڑائی ہے اور یہ جو کرسی کے ارد گرد بھاگ دوڑ ہے یہ کس کی ہے۔ دے ڈو ناٹ کیئر، اٹ از ٹو اسمال اینڈ پیٹی ایشو فار دیم ٹو بی فوکسڈ آن۔ اچھا، پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ ظاہر ہے کہ بلاول صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر عسکری قیادت سے ملاقاتیں کرتے ہیں تو وہ صرف سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہیں، لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو ملاقات ہوئی تھی اس کے اندر انہوں نے پریسائزلی یہ کہا تھا کہ ہمیں حکومت کی گارنٹی نہیں چاہیے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے گلگت بلتستان میں، ہمیں آپ کی یعنی کہ عسکری قیادت کی گارنٹی چاہیے۔ دیکھیے اس پہ تو میں کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ تو ان کا حق ہے، جو بھی وہ کہنا چاہیں وہ بالکل کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جو ہے اس میں ہمارے عسکری ادارے بہت امپورٹنٹ کام کرتے ہیں۔ اگر ان کی یا کسی کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو جغرافیائی حالات ہیں، جو ہمارا دشمن ازلی جو انڈیا ہے وہ جس طریقے سے ہمارے در پہ ہے پہلے دن سے، اور جس طرح دوسرے
جو پولیٹیکل یہاں پر سچویشن چل رہی ہے، وہ بھلے افغانستان ہو، ایران ہو، چائنا انڈیا ریلیشنز ہو، اس سارے میں ہماری عسکری قیادت کا سیاسی قیادت کے ساتھ لگاتار رابطہ رہنا بہت ضروری ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے جب یہ عسکری قیادت کے اوپر مڈ سلنگنگ کرتے ہیں، جب یہ زوبانی باتوں میں ان کو سیاست میں گھسیٹتے ہیں، ان کو انوالو کرتے ہیں، ان پہ الزامات لگاتے ہیں۔ پہلے یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ نورا کشتی کھیلتے رہے کہ عسکری قیادت اس دفعہ نون لیگ کا ساتھ دے رہی ہے، اس دفعہ پیپلز پارٹی کا دے رہی ہے۔ اب یہی الزام پی ٹی آئی کی حکومت پہ لگاتے ہیں، حالانکہ انہیں شرم آنی چاہیے یہ بات سوچ کے کہ پورے پاکستان کے اندر 30 سے 35 ایسی سیٹیں تھیں جو کوئی ہم 50 ووٹ پہ ہارے، کوئی 100 ووٹ پہ ہارے، کوئی 400 ووٹ پہ ہارے، اتنے کم مارجن سے ہارے۔ اگر ہم نے کوئی ایسی انجینئرنگ کی ہوتی تو 100 ووٹ سے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف 100 ووٹوں کے اوپر ڈبل مہر لگانی، ہمیں بھی نہیں دینی، کسی ایک بندے کے ساتھ بڑے لوور لیول پہ مل کے ڈبل مہریں لگا دینی ہے، تو آپ کے کینڈیڈیٹ کی 100 ووٹیں کینسل ہو جانی ہیں اور ہمارے کینڈیڈیٹ نے جیت جانا ہے۔ تو اگر عسکری قیادت یا کوئی اور سسٹم ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا تو یہ 30 سیٹیں آج ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم ایک کولیجن گورنمنٹ میں نہ ہوتے، ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ میجورٹی ہوتی پارلیمنٹ میں۔ لیکن یہ بے شرم لوگ ہیں، انہوں نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے بدقسمتی سے۔ یہ صبح دوپہر شام جیسے ڈاکٹر کی دوائی ہوتی ہے، ایسے جب تک 3 جھوٹ نہ بول لیں تو انہیں سکون نہیں آتا۔ اچھا گل صاحب، ایک یہ تاثر جا رہا تھا کہ آرمی چیف سے ملاقات اپوزیشن رہنماؤں کی ویسی نہیں رہی جیسا وہ چاہ رہے تھے، اس لیے اے پی سی میں ایک سخت موقف اختیار کیا اپوزیشن جماعتوں نے۔ تو یہ جو لنک جوڑا جا رہا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ اس لنک کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے بات کی گئی ہے کہ آرمی چیف سے میٹنگ اور اے پی سی کا جو لنک جوڑا جا رہا تھا تو مریم نواز نے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ بالکل، اس میں یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، اس میں بالکل یہ سچائی ہو سکتی ہے، بیکاز یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ ہر ایک کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن شاید میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ اس ٹائم دونوں سائڈ پہ جو قیادت ہے، سویلین ہے یا عسکری ہے، وہ لارجر چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ریجنل ایشوز دیکھ رہے ہیں، وہ پاکستان کی قسمت کا اگلے 10 15 20 سال میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ آج بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس ٹائم اس طرح کی لیڈرشپ ہے، اس لیے جو ان کی یہ گلی محلے کے ٹائپ کی جو سیاست ہے کہ جس میں بلیک میل کر لو، تگڑے بیان دے لو، نرم بیان دے لو، وہ میرا خیال ہے کہ وہ لارجر دین دوز تھنگز ہیں، وہ جو سچویشن ہے یا وہ جو پرسنالٹیز اس میں انوالو ہیں۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ این آر او مانگا گیا، این آر او نہیں ملا، تو آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اس چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے پریشر کو بلڈ کریں۔ وہ میرا نہیں خیال یہ بلڈ کر سکتے ہیں اچھا کیونکہ گل عوام صاحب، کی حقیقت مریم نواز کو جو ہم نے ایکٹیو دیکھا سیاست میں ایک اے پی سی کے بعد، اب وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ ووکل بھی ہو رہی ہیں، میڈیا پر آ کر وہ بات بھی کر رہی ہیں، ان کی انٹری سے اور پھر اب ظاہر ہے اے پی سی کا جو لاہ عمل ہے اس پر عمل ہونا ہے، آپ کو لگتا ہے نقصان پہنچے گا اس چیز کو جو چاہ رہی ہے اپوزیشن کرنا؟ اچھا، میں بینگ اے پروفیسر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میرا بیک گراؤنڈ ایز اے پروفیسر کہ لیڈرشپ میں نے پڑھایا، اس بیک گراؤنڈ سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہر شخص کسی نہ کسی موٹیویشن سے ڈریون ہوتا ہے۔ کوئی ڈریون ہوتا ہے کہ اس کو پیسے کی طلب ہوتی ہے، وہ اس لیے ڈریون ہوتا ہے، کسی کو ریکگنیشن کی ڈریون ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے، کسی کی موٹیویشن کوئی فلنتھروپک ہوتی ہے، وہ اس لیے ڈریون ہوتا ہے۔ لیکن جو ہیٹڈ ہوتی ہے نا، نفرت ہوتی ہے، وہ بھی ایک ڈرائیونگ فیکٹر ہوتا ہے۔ مریم صفدر صاحبہ جو ہے وہ ہیٹ سے ڈریون ہے، ان کے اندر کبھی بھی اگر آپ ان کے جب وہ بولتی ہیں یا ان کی ویسے پکچرز آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ ان کا انالیسس کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت ساری ہیٹڈ ہے ان کے اندر، بہت سارا ریئیکشن ہے، تو وہ اپنی ہیٹ سے ڈریون ہے۔ اور ہیٹ کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی ان کو ہے، وہ ہر اس سسٹم سے ہے جو ان کی بات نہیں مانتا، جیسا کہ وہ ایک میڈیکل کالج کے اندر فیل ہو گئی تھی اور وہاں سے وہ پاس ہونا چاہتی تھی، جب تک اس پرنسپل کو نکال نہیں دیا گیا ان کے والد کی طرف سے، انفارچونیٹلی ان کو سکون نہیں آیا، تو وہ پہلے دن سے جو چاہتی ہیں وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ ہونا چاہیے، تو وہ نفرت سے ڈریون ہے۔ تو جب آپ نفرت سے ڈریون ہوتے ہیں تو بہت سخت باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے قد سے کئی دفعہ اپنی اہمیت سے یا اپنی کیپیسٹی سے بھی زیادہ سخت باتیں کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہیٹ میں ڈریون ہوتے ہیں۔ جیسے ایک ٹائم پہ الطاف حسین ہیٹ سے ڈریون تھے ایم کیو ایم کے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا جیسے وہ ہیٹ ڈریون تھے اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے۔ مریم صفدر آج ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن جب آپ ہیٹ ڈریون ہوتے ہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات کو بنی نوع انسانیت کے ساتھ جب آپ نفرت کرتے ہیں تو یہ بات پسند نہیں آتی۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب، وسیم بادامی اور صابر شاکر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.